ولا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے ہم کو ہنساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے دل نکل جانے کی جا سے وہ جب بھی بندہ کسی کو دل دیتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے محبوب کی فلاں ادا دیکھی اور دل دے دیا
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ ہے جگہ دل نکل جانے کی. کیا جگہ؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا محبوب سجدے میں جا کر ہمارے لیے رو رہا ہے تو یہ دل نکلنے کی جگہ نہیں تو اور کون سی جگہ دل نکل جانے کی ہو. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنے لیے روتا دیکھیں تو وہ پیارا لگتا ہے. چاہے جس جذبے کے تحت بھی روئے، اپنے لیے کوئی روتا دیکھیں تو ہمیں پیارا لگتا ہے. تو حضور تو اس کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں اور رب کے حبیب ہیں، مگر روتے ہم گناہگاروں کے لیے ہیں. یہ ہے اعلیٰ حضرت فرمائیں، یہ ہے دل نکل جانے کی جا. دل نکل جانے کی جا ہے، کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. خاک ہو جائیں دو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں دو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائیں گے. عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ آجی شفقت امیر اور ملک منصب علی انہاں دی والدہ نو جنت الفردوس نصیب فرمائے کہ انہاں دے اصال ثواب واسطے اس محفل پاک دا بزم دا میلاد شریف دے بابرکت مہینے وچ انعقاد کیتا گیا ہے. ماشاءاللہ میں انہوں اس حسن انتظام دی داد دینا کہ اتنی خوبصورت ماحول انہوں نے اس جگہ تے محفل وچ بنایا ہے. ماشاءاللہ بہت اعلیٰ اور سونے طریقے نال تسی تشریف فرماؤ آئے ہو، حاضر ہوئے ہو حضور دے ذکر دی محفل وچ. اللہ کریم آپ سب احباب دا آنا بیٹھنا اور سننا قبول فرمائے. اپنے وقت دے مطابق تواڈے نال گفتگو کرانگا. اللہ تعالیٰ ملک صاحب نو، حاجی شفقت صاحب نو اور جتنے بھی سنگی سارے آئے ہو سارے ہی تسی مہمان خصوصی ہو. جنہوں حضور صدیہ ہے اللہ پسند کیتا ہے محفل اجتے وہی آیا ہے تے وہ خصوصی نہ ہوں تے آنا کی دیاس لہذا وہ خصوصی ہے. بعض بندے سمجھ دیں پر جنہوں محفل والیاں صدیہ ہوئے خصوصی ہوں ہے. شادیاں تے اسی صدنیاں نیک کماں وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی کرم نوازی ہوندی ہے، بندہ تاں شامل ہوندہ ہے. بھائی ماشاءاللہ قاری صاحب بھی بیٹھے نے، علماء حضرات بھی بزرگ سارے بیٹھے ہو. اللہ تو اڈا سارے اندہ بہنا
اور فقیر نو تسی وچ بایا بھی تسی جی گل کرو. گل انجی ہے بھئی بیٹھے سارے ہی ہوندے نے پر گاؤنا تے ایک نو لا دیندے بھئی تو بھئی گاؤن سنا وہ یار دے گاؤن آندہ ہے سنن والےاں نو مزہ آوندا رہندا ہے. وہ ساریاں دے دل دی آواز نو لفظاں دی صورت وچ پیش کر رہا ہوندا ہے. آواز وہ ساریاں دی تے عقیدہ ساریاں دے یو ہوندا ہے صرف ایک بندے نو وچ بائی دا ہے تو گل کر اسی تیرے نال آمین آکھا. تو گلاں نے حضور دیاں کوئی سیاسی مقصد نہیں کوئی اور مقصد نہیں. ساڑھے بین دا مطلب ہے حضور دیاں گلاں کریے تے جڑے فوت ہوئے نے انہاں سے دعا کریے. ماشاءاللہ تسی بیٹھے ہو اللہ تواڈا بہنا قبول کرے. میں چند گلاں تواڈے نال کراں گا انہاں ذرا سن لو. دو چیزاں بڑیاں عجیب نے میں اکثر انہاں نو ڈسکس کرنا بندیاں میں. اسی ہر سال محرم وچ امام علی مقام دی یاد منانے ربیع الاول وچ انہاں دے نانا جان دی یاد منانے. اے میں ہی ہے بھائی اسی محرم وچ رونے ربیع الاول وچ خوش ہونے. محرم وچ اسی اے بیان کرنے کہ امام حسین کیویں شہید ہوئے. میلاد وچ اسی بیان کرنے حضور کیویں حضور دی ولادت ہوئی. یعنی محرم وچ واقعہ شہادت اور میلاد وچ واقعہ ولادت یہ اسی بیان کرنے. اور اے دی تقریباً اگاں سانوں بڑا عمر لنگ گئی ہے. اے ہی اسی ایک کی گل پھڑی ہے تے او اسی کر دے پیا. میں اے نہیں کہہ رہا کہ ہن تائیں جڑی پھڑی رکھی ہے غلط ہے صحیح. ان مڑ بھی اسی جاری رکھاں گے لیکن ایک چیز جڑی توجہ چاندی ہے او اے وے کہ اسی اے تے بیان کرنے کہ امام حسین کیویں شہید ہوئے. اے اسی ورکا نہیں پہ الٹ دے کہ او کیوں شہید ہوئے نے, او کس مقصد تے شہید ہوئے نے, کی وجہ کی ہے شہادت دی, لڑائی ہوئی کیوں آئی, وہ ورکا سی نہیں پہ پلٹ دے. میلاد اسی بیان کرنے کہ حضور کیویں دنیا تے آئے, کیویں حضور دا نور چلیا اور کیویں حضور ربیع الاول شریف حضور دی کیویں میلاد ہوئی. اے بیان کرنے اے نہیں کر دے کہ حضور دی ولادت دا مقصد کی سی. میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اینی کوئی گل ہے جی اے تو ان سمجھ آ گئی تے آج دی تقریر دا مقصد بھی پورا ہو جائے. دیکھو امام حسین یزید کو کی چاندے ہے, واقعہ شہادت اسی بیان کرنے ہیں اینج کربلا بچ گئے, اینج سرکار نو تیر لگے, اینج تلوار لگی, اینج آپ گھوڑے تو تھلے تھے, اے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. اس سوالے وے بھئی 3 دن پیاسے رہ کے بھوکے رہ کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں سمیت حکومت وقت نال حسین پاک دے ٹکران دا مقصد کی. آخر بغیر وجہ تو تے لڑائی نہیں ہوئی, وجہ تو بغیر تے لڑائی ہوندی ہی نہیں, کوئی وجہ ہوندی ہے, وجہ صحیح بھی ہوندی ہے تے وجہ غلط بھی ہوندی ہے. غلط وجہ تو کوئی دنیا دار لڑ سکتا ہے, حسین پاک اگر لڑن تے وہ وجہ غلط نہیں ہونی, وجہ صحیح ہونی. اونا میلاد دے مہینہ میلاد آ لیے پر تھوڑا جا وہ تھولان کیا ہونے تاکہ سن سمجھ آ جائے.
امام پاک دا ایک خط ہے جڑا آپ نے کوفیان لکھیا ہے، جدور نہ کیا بھی تسی آؤ تو تواڈی سن ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں تواڈیاں گلاں سنیاں نے، جو تسی لکھیاں نے وہ ٹھیک نے، من اللہ دی قسم ہے، امام حسین فرماندے من اللہ دی قسم ہے، مسلمانہ دا امیر ہو ہی ہو سکتا ہے جڑا عادل ہوئے۔ یزید عادل نہیں سی، یزید عادل نہیں سی۔ او وجوہات جنہاں اسی محسوس کرنے ہیں تاریخی چو پڑھ کے کہ حسین پاک یزید پلید نال کیوں لڑے؟ یزید مسلمانہ دا امیر بن گیا سی، لیکن او شراب پیندا سی، جھوٹ بولدا سی، زنا کردا سی، چور سی، دو نمبر سی، بندر رکھے آس، بندرہ نال کھیل دا، زانی سی، ماں بہن دا سیان نہ رکھ دا، قرآن نہ پڑھ دا، نماز نہ پڑھ دا، شراب پیندا سی، نماز کوئی نہ پڑھ دا، قرآن پڑھ دا بھی کوئی نہ دے، عمل بھی کوئی نہ کر دا، لہو اور لاب دے اندر مشغول رہندا، عادل نہیں سی، ظالم سی۔ اے دے اپوزیٹ دے مخالف جتنے اچھیاں صفتہ نے وہ امام حسین اچھنے۔ بس تقریر اے وے حسین اس وجہ تو یزید نہ لڑے کہ تیرے وچ اے خامیاں نے، تے ایو جیاں خامیاں والا بندہ مسلمانہ دے اگے کھلون دا آہل نہیں۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ ناراض نہیں ہونا تسی میرے نال، ٹھیک ہے؟ ایسی سوچنا ہے کہ ایک پاسے نے حسین پاک، ایک پاسے یزید پلید ہے، یزید بے نوازی ہے، یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید ماں بہن دی ادب حیا نہیں کردہ، یزید ظالم ہے، دوریاں دا حق کھاندہ ہے۔ حسین پاک نمازی نے، عادل نے، حلال کھاندے نے، شراب نوشی تو بچدے نے، زم پیندے نے۔ ہون سوال ہے اسی ہون کھلو کہ جائزہ لینا ہے ساڑھے آج کل دیا مسلمانہ دے زیادہ کام کدے نہ رڑ دے۔ اس تو میں پہنا تو انہیں دس لیا بے ناراض نہیں ہونا، یہ پہنا دس ہے کہ ناراض نہیں ہونا۔ سوال ہے بے ساڑھے کام جڑے نے، مثلا شراب پینا، نماز نہ پڑھنا اور حق والیاں دا حق نہ دینا، اے سارے عمل تے نے یزید دے، مرید اسی حسین پاک دیاں تے عمل سارے ساڑھے یزید آلے نے۔ پھر اے اسی بھلے تے نہیں تے باسی جنڈا اور پارٹی دا لایا ہے تو ووٹ اور دے دیں دے پہ کدی انجتے نہیں ہے ساڑھے کروں میں بھول پنے چوندہ پیا باسی جنڈا تے مولا حسین سرکار دا چاہ کے ٹور دے پہ سارے ہی باسی حسین نہیں آ لیکن ساڑھے جڑے کردار نے کام نے وہ یہ یزید نال رڑ دے ہون تے مڑے سی حسین پاک سرکار دے نال تے نہ ہوئے۔ تھوڑا جائیں دے اپتے توجہ کرو، میں تو اڈے اگے یزید دے فیل بھی رکھے نے تے مولا حسین دے بھی رکھے نے، کچھ تسی اگے بھی تعارف رکھ دے ہون سوچو اپنے اندر جاتی مار کے ساڑھے عمل کی دے نال رڑ دے۔ حسین زمزم پین والے شخصیت نے، یزید شراب پین والے، اسی سوچیے اسی کیڑے کام اچھا۔ حسین تہجد گزار تے 5 وقت دے نمازی نے، یزید نماز نہیں پڑھدا، سوچیا ہے اسی کیڑے پاسے ہیں۔ حسین حلال کھاندے نے، یزید حرام خورے، سوچو اسی کیڑے پاسے ہیں۔ جس وجہ تو حسین یزید نہ لڑے آئے وہ ساریاں وجوہات اگر ساڑھے اندر بھی موجود ہوں تو ایسی حسینی کیڑے منہ نال بنے ہیں۔
اے ہی وجہ ہے بھائی، ہر بندہ یزید تے لعنت کرتا ہے، ثواب سمجھ کے کرتا ہے، کرو وہ اس دا حقدار ہے کہ یزید تے لعنت کیتی جائے، لیکن جڑے وہ کام کردہ وہ کام چھڑ کے کدی لعنت کرو تے ثواب تا ہونا ہے۔ ایک بندہ کہا یزید شرابیہ لعنتیہ، تو دعا پیتی بھی جاندہ ہو گئے، کیڑے منہ نالوں دے تے لعنت کرتا ہے۔ ایک بندہ اندھا یزید بڑا لعنتیہ نماز نہیں پڑھدا، اگو بندہ پوچھے تو کدو پڑھنا ہے، تو اندھا عید تے جاننا، تے عید تے وہ بھی جاندہ ہے، تو کیڑے منہ نال لعنت کرنا ہے پیا۔ ایک اندھا ہے یزید حرام خورا، تھوڑا جا اندر جاتی مارنی چاہی دیئے، یزید نو حرام خوروں نہ کھنا چاہی دا ہے جڑا حلال خور ہے، یزید ہے حرام خوری، وہ ساڑھے آکھن دا ان ضرورت کوئی نہیں ہے، تمغہ ہو سکے ہی لے لیا ہے، پر سوال ہے واسی انہاں دیتے ہیں تو وہ دیڑا کام کیوں کریے، مڑا سی تو چھڑیے۔ یزید ظالم ہے، جڑا بندہ عادل ہے وہ آکھے یزید ظالم ہے، تو جڑا آپ ظالم ہے وہ دیڑے کام کر کے تو مڑوں دے تو برا ان کیوں آندہ ہے۔ ہو سکتا ہے قیامت والے دیں یزید ہوندے تو پوچھ لے میں جڑے کام بڑے کیتے ہیں، چلو میں باڑے وڈے کیتے اس نے نکے نکے تو بھی کردہ رہے ہیں، تو کیڑے منہ نڑ میں بران ہے۔ کوئی سمجھ آئی گل؟ عزیزہ نے دی وقار شہادت بھی بیان کرو اور مقصد شہادت تے نظر رکھو کہ شہادت حسین دا مقصد اور وجہ کی سی، ایمی میلاد بھی بیان کرو لیکن مقصد میلاد تے بھی غور کرو۔ حضور سرکار دی میلاد ہوئی جی، بالکل ہوئی، کیمیں ہوئی جی، بڑی سونی ہوئی، ساری کائنات تو وکھری ہوئی۔ سوال ہے اللہ نے مصطفیٰ نو ساڑھے اندر مبعوث کیوں فرمایا ہے؟ حضور ساڑھے درمیان تشریف فرما ہوئے نے، میرے آقا کی لے کے آئے نے، حضور کی چیز لے کے ساڑھے کوڑ آئے نے۔ کیا حضور صرف یہ لے کے آئے بھائی 12 ربیع الاول دے مہینے چھ میرے واسطے میلاد کرے آئے؟ یہ کرو صحیح، لیکن حضور دی ولادت دا مقصد یہ نہیں کہ تسی ذکر ولادت کرو، یہ فیضان میلاد ہے۔ مقصد میلاد ہے کہ حضور جو لے کے آئے نے وہ دیتے عمل کرو۔ بھائی اسی تے عمل نہیں نہ کر سکتے پہ، عمل نہیں۔ عمر ساری لنگ گئی ایسی جھوم دے پیام، سونا آیا تے ساج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے ساج گئے نے گلیاں بازار، ایک گل ٹھیک ہے ساج گئے نے، یہ دے بچ کیڑا شک ہے، لیکن سونے آؤ سونا آیا ہے تے سونے دسیا ہے بھائی ماں دا رتبہ کی ہے، سونے آئے نے تے انہاں دسیا ہے برامہ دا مقام کی ہے، سونا آیا ہے تے انہاں دسیا ہے دنیا والے ہو دنیا دا مقام کی ہے، سونے آئے نے تے انہاں دسیا ہے بیوی دا رتبہ کیے، سونے آئے نے تے انہاں دسیا ہے باپ دا رتبہ کیے، سونے آئے نے تے انہاں دسیا ہے حلال کھان دی شان کیے اور فضیلت کیے، حرام تو بچن دی فضیلت کیے، سونے نماز لے کے آئے نے، روزے لے کے آئے نے، حج لے کے آئے نے، زکاة لے کے آئے نے، پاکیزگی اور طہارت لے کے آئے، اور میرے پاک نبی سرکار دنیا نو یہ سبق پڑھایا ہے کہ کدی بھی دوجیاں دا حق نہ کھایا ہے۔ اسی بھائی اس چیز تے کیوں غور نہ کریے کہ میرے آقا علیہ السلام کی لے کے آئے، حضور سرکار دی پاک کی زندگی کیسی آئی؟ میلاد تو اگامی ٹرنا چاہیے دے، کوئی ہوتے تبھی غور کریے تاکہ سن سمجھ گل پوے، بکو سن گل سمجھائی گئی ہے، دسی گئی ہے۔ میرے نبی پاک سرکار دی زندگی کیسی آئی یہ دے اتے غور دی ضرورت ہے۔ تھوڑا جا جتنا ٹائم ہے میں کوئی دے اتے روشنی پہنی ہے تو اسی یہ دے اتے ذرا غور کرنا ہے۔ جدوں میرے نبی پاک سرکار آپ نے اعلان نبوت فرمایا نا
تو کافر آکھیا کہ تواڈے نبی ہون دی دلیل کی ہے کہ تسی نبی ہو دی دلیل کی؟ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماندہ ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، اس تو پہلے جڑی 40 سال میں تواڈے چ زندگی گزاری ہے، اے میری نبی ہون دی دلیل ہے۔ 40 سالاں جنہ حضور نو نبی نہیں بھی منیا، اے انہاں بھی منیا کہ محمد صادق بھی ہے تے محمد امین بھی ہے۔ اے جے گل اصل کہ جنہ آنکھیں نا باسی رب نو نہیں مننا، جڑا قرآن آیا ہے انہوں نہیں مننا، کلمہ نہیں پڑھنا، تو ان رسول نہیں مننا۔ ہائے ہائے ہائے، میں ان جا کھانگا جنہ نبی نے نبی نہیں منیا، نبی دے کردار نو انہوں بھی منیا کہ محمد صادق بھی ہے امین ہوئی۔ وہ ایس گل دا سواد دیا بھائیا، الفضل ما شاہدت بہی العادا، فضیلت ہو دیئے جنہی شریک بھی مننے، فضیلت بندے دیو ہے جنہی شریک بھی آکھے با فضیلت ہے اس بندے جو بامیں ساڑھا شریک، جنہ حضور نو نبی نہیں منیا انہا آکھے ہے محمد صادق ہے، سچا ہے، محمد امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد امانت دار ہے، محمد حلیم تے بردبار ہے، محمد کردار دا ستھرا تے صاف ہے۔ پایا اصل گالی اسی صرف یہ سمجھیا کہ حضور سرکار، میں یہ نہیں آندہ کہ حضور دی زندگی دا پہلو نہیں ہے، حضور پتھراں کو کلمہ پڑھایا ہے، حضور سرکار نے کھجورانوں اگایا ہے، چاننوں زمین تے بلایا ہے، سورج نو واپس چلایا ہے، لیکن یہ وہ کام نے جنہیں اسی سارے نہیں کر سکتے، اس سے تو یہ اندے جومنے بھی آبا سواد آیا ہے، کرنا بھی کوئی نہیں تے سواد بھی آیا ہے، یعنی یہ وہ کام نے جنہیں اسی آپ کو نہیں کرنے، ساڑھی تے ڈیوٹی نہیں لگی کہ تسی بھی کھجوراں اگاؤ، ساڑھی یہ ذمہ داری کو نہیں لگی اللہ دے رسول دی طرف میں تسی چانو ٹکڑے کرو تے تا مسلمان ہو، ساڑھی یہ ڈیوٹی نہیں لگی با پتھر کلمہ تو اڈے کوڑ پڑھن تے تسی چاں چنگے مسلمان ہو نا، ساڑھی ڈیوٹی یہ لگی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سچ بولنے تے چنگا مسلمان ہے، حلال کھاویں تے چنگا مصطفیٰ دا غلام ہے، ساڑھی ڈیوٹی یہ لگی ہے کہ اپنا کردار انجدہ بڑھا جمیں دا مصطفیٰ کریم دا کردار ہے۔ نبوت تو بعد آلی زندگی تے ایک پاس ہے جلی نبوت تو پہنا 40 سال گزری ہے، او دے اتے کیوں نے غور کردہ؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جڑا رسول اللہ نے نکاح فرمایا ہے وہ اعلان نبوت سن کے تے نہیں فرمایا، حضور دا کریکٹر ویکھے کردار ویکھے۔ حضرت خدیجہ عرب دی مالدار خاتون سن، ہر سال او منافع دی شراکت تے مال دین دے آئے کسے تاجر نو دے دینا کہ میرا مال لے جاؤ اور بیچو جڑا منافع آئے گا وہ دعا دو۔ انہوں نے کسے دسیا کہ 24 سال دا نوجوان ہے جدا نام محمد ہے، وہ بڑا امین ہے تے بڑا صداقت والا ہے اور بڑا صادق ہے، تو انہوں نے فرمایا پھر اس باری انہوں نے گل کرو میرا مال لے جان ملک شام، چونکہ آپ بہت امیر سن بی بی پاک۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، گل کی تھی کہ آپ تاجر ہو تو انہوں مال دینے بی بی خدیجہ دا اگے معروف سی مکے بیچ کے وہ مال لوگاں دین دے سن کہ تسی چلے ہو تو ساڑھا مال بھی بیچی آبیا ہے جڑا نفع آئے گا دعا دا۔ حضور نال گل ہوئی تو سرکار نے فرمایا ٹھیک، حضور نے قبول فرما لیا۔ عمر کتنی سی حضور دی؟ 24 سال۔ ٹھیک ہو گیا بھئی 24 سال، 24 سال جوانی دا تے شباب دا این عروج ہوندہ ہے۔ تو بھائی آجیڑا بھی جوان ہوئے وہ سونا لگ دے اور میں تو انہیں گل کیویں سمجھاواں بھئی چڑھ دی جوانی ہے جو حضور کٹے سونے لگ دیا ہے، جوانی جن دیتے بھی آوی ہو جی ہو جاوی ہوئے ایک باری سونا لگ دے جوانی شاہی ایسی تے پھر حضور سرکار جدو جوان ہوئے انہیں
اللہ اکبر. پھر سرکار تے سرکار ہی نے کوئی مثل نہیں ڈولن دی تے چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. سرکار نے قبول فرما لیا تے حضور چلے گئے. اگر آپ اس دور دے انداز تجارت نو پڑھنا چاہو تو علامہ ابن خلدون بہت اچھے مورخ گزرے نے. گو انہاں تے جرا ہے کہ بنو امیہ دے طرفدار ہے تو ہر دور دا مورخ کسے نہ کسے دا طرفدار ہوندہ ہے. اس سے تو اطمینان دارانہ تاریخ ایڈی قابل اعتبار نہیں ہوندی، قرآن تے حدیث قابل اعتبار ہوندی. ابن خلدون تے جرا ہے کہ وہ بنو امیہ دے طرفدار سن، انہوں ذرا لائک کر دیا. لیکن اسی الحمدللہ اللہ شعور دے وے تے بندہ اجی میں توان آڑتیاں سیان ہوندی ہے نا، تُسی وچو 85 تے 86 تے 81 کڑ لیں دے ہو. ایویں جنہاں روایت دی سیان ہوگے وہ بھی کڑ لیں دے اے ضعیف ہے، اے سکہ ہے، اے حسن ہے، اے حسن لے غیر ہی ہے، اے حسن لے ذاتی ہی ہے، اے مردود ہے، اے شاد ہے، اے دے وچ تدلیس ہے، اے دے وچ تدریج ہے. اے ساریاں چیزاں پھر اپنیاں آڑتاں ہوندیاں نے. سمجھ آئیے کہ تُسی اتھو نمبر سیان لیں دے ہو تے اسی اتھو سیان لیں دے ہیں بھئی جتنا دڑا مردیہ مار لا اسی کڑ چھڑنے بعد دانے صحیح نہیں. تاریخ والے دی مرضی ہے جتنا دڑا بھی مارنا سمار لے، سان کوئی پرواہ ہے بھائی نہیں. ریٹ اس سے نہیں لگنا جیڑی خالص ہوئی دوجی کٹ کے تھائیاں باہر رکھ چھڑنی. اوکے میں اس دائم اقبال دائم آکھیا بھی بھانڈا ٹھوک وہ جا کے ویکھ لینا ہے، نیری گال کو میاراں تے نہیں رانی. لکھن والے لکھ چھڈیے تے ٹھیک ہے نا، لکھن والے پہ ہی لکھی ہوئے جدو جوریاں آگے مال آنا ہے انہاں تے شناخت کر گیا گنا ہے اے بھائی ایری کی دے سپر چرلائی یا پرانکار. اے ہن آڑتیاں دی زبان اچ گل پیا تاں کرنا بتوان چنگی سمجھ آ جائے. شفقت دے بیلی سارے سفی آئے ہو. کلم الناس علی قدر عقولہم، بندیاں نال انہاں دی قدر عقل دے مطابق گل کریے تو پھر انہاں زیادہ چھیتی سمجھ آ جاتی. اللہ فرماندے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربی لعلکم تعقلون. تسی عربی ہو تمہیں قرآن عربی چھتاں گھلیا تاکہ تو انہاں عقل آ جائے اور تسی سمجھ سکو. تو اڈی زبان ہی تو اڈی نہ گل کی تھی خالق دے کائنات دا عرباں نال مخالمہ ہے. حالات توجہ ہوگی حضرات. تو ابن خلدون ویسے اچھا مورخ ہے اور عمرانیات دا بانی اس نو آکھیا جاتا ہے. جڑی خوبی ہوئے گی خوبی بھی دساں گے. عمرانیات دا بانی ہے. دنیا دے اندر مقدمہ ابن خلدون اس دی جو تاریخ دی کتاب دا مقدمہ ہے نا، مقدمہ ابن خلدون، اس نو خلدون بھی پڑھیا جاندہ ہے اور خلدون بھی اور خلدون بھی اپنی اپنی طریقے نہ لوگ اس نو جلا زبان تے چڑھ جائے وہ دونوں ٹھیک نے. خلدون بھی اور خلدون بھی اس طرح پڑھ لیں دے. عمرانیات دا بانی ہے. یہ کتاباں انگریز ترجمہ کرا کے پڑھ دے سن کہ اس بندے ایڈا کمال دا لکھے. اس نے اس دور دی تجارت دا نقشہ بیان کیتا ہے کہ اس ویلے لوگ جڑے تاجر جاندے ہو دکانہ کیویں لیندے ہیں. وہی انہاں دکانہ انج کوئی نہیں سن ہوندیاں، خالی بازار ہوندا سی. جیڑا پیڑا ٹر جایا جتھے جگہ وہ مل لیا وہ ہوندی ہوندی اتھے وہ اپنا مال ڈسپلے کر کے تے اپنی تجارت دا سامان فروخت کر کے جس لئے ٹائم مک جایا وہ پھر اپنی رہائش گاہ تے تاجر ٹر جاندے ہیں. حضور مال لے کے ٹر گئے. بھائی توجہ، حضور مال لے کے چلے گئے. ہن تجارت تے سرکار کرنی ہے اور دنیا نے دسنا ہے بھائی تجارت ہوندی کی ہے. اجے حضور نبی نہیں بنے، نبی ایسا نے اعلان نہیں ہویا. نبی تے حضور حضرت آدم تو بھی پہلا دے ساڑھا ایمان ہے اور عقیدہ ہے، نبی تے حضرت آدم تو بھی پہلا دیا ہے نا، اعلان نہیں ہویا. اچھا سرکار چلے گئے. جدو سرکار تشریف فرما ہونا تے سویرے سویرے لوگاں اٹھنا تے پھر انہاں دوڑنا کہ اسی اچھی جگہ جیڑی سایہ والی ہے اس جگہ تے جا کے اپنا مال رکھیے.
لیکن حضرت خدیجہ دے غلام میسرہ جنہوں انہوں نال گلیا سی تساں چیک کرنا ہے محمد عربی کیسی تجارت کرتے وہ جدو واپس آئے تو حضرت خدیجہ ان پوچھ رہی نے بھئی تو دس تو محمد نو تاجر کیسا پایا وہ فرماندے نے بھئی جی لوگ دوڑ دے سن تیز تے چھائے والی جگہ تے پہلے پڑھ دیا ہے لیکن رسول اللہ بڑے حلم اور وقار نال جاندے سن چھائے والی جگہ پہلے لوگ جڑے نے وہ اپنی مل لیندے ہیں پھر آپ فرما دیا نے پھر تسی دکان توپتے رکھ دے آؤ مال فرمایا جی فرمایا پھر تواڈے کول بندے تے نہیں آوندے ہونے حضرت میسرہ فرماندے جی مال تے ساڈا دھوپتے ہی ہوندا پر دھوپ لگدی کوئی نہیں ہائے ہائے مال تے دھوپتے ہی رکھ دے آئے پر دھوپ لگدی کوئی نہیں گاہک سارے اس سے ویڑے میرے مصطفیٰ دے اگے کھڑے ہو جاندے ہیں جتھے رسول اللہ تشریف فرما ہونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ توجہ ہوئی ہے حضرات لو ذرا غور کرو فرمایا بی بی جی حضور فرماندے نے میرے نبی پاک نو میں تجارت کر دیا محمد نو دیکھے ہے کہ کسے مال نو بھی بیچن لگیا انہاں قسم نہیں کھا دی حالانکہ اس دورے اربان دا رواج آ لگاتار قسمہ چاندے ہے تاجر بھائی ایسا ہی ہے اینج دے فلان محمد قسم نہیں اٹھائی نبی بنن تو بعد حضور دی حدیث موجود ہے حضور فرماندے قسم نہ کھایا کرو قسم کھان نال مال تے وک جاسی برکت نہ راسی قسم نہ کھاؤ اللہ اکبر فرماندیاں نے سیدہ فرماندیاں نے میں سرا کوئی اور گل سنا فرماندے نے میں بڑا عجیب ماحول ویکھے بی بی جی بڑے بڑے وڈیاں تاجران نال سفر کیتا ہے پر انج کسی نے کردیاں نہیں ویکھیا محمد عربی اپنے مال دے پہلا خود عیب بیان کر دیا ہے بھائی دے وچ ہے نقص ہے اسی کدی دسن بھائی اسی تے چھپانے آنا حضور اپنے مال دے عیب خود دس دیا ہے کہ اے دے وچ عیب ہے پہلے عیب دس دیا ہے پھر حضور او دیاں خوبیاں دس دیا ہے کہ اے دے وچ نرے عیب نہیں میرے مال وچ اے خوبی بھی ہے سیدہ فرماندیاں جی انج عیب دس دے رہے ہوتے مڑ مال بھی کیا نہیں ہونا ہاں جی تُسی انج عیب دس دے رہے ہو تو مڑ بھی کیا کوئی نہیں ہونا اس باری اللہ اکبر کبیرہ جناب میسرہ فرماندے نے نہیں بی بی جی دوجے اجے لے کے کھڑے ہوندے آئے ساڑھا پیڑے وک جاندہ فرماندیاں نے حیرانی علی گلے کہ مال عیب بھی آپ دس دے آؤ تے وکدہ بھی ساریاں تو پہلا رہے آئے پھر سستا بیچ رہے ہونے اور نفع نہیں آیا ہونا جناب میسرہ فرماندے نے بی بی جی آج تک نہ نفع لے کہ میں واپس نہیں آیا جتنا اس واری نفع لے کے آیا امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم دکان کپڑے دا بزنس کر دیا ہے بزنس بھی کر دیا ہے تو نال عالم بھی سا وہ ایک دن نماز پڑھن گئے تو اوندیان شاگرد نے ایک کپڑے دا تھان بیچ دیتا آپ فرماندے نے بھئی اے جڑا تھان بیچے ہے تو ان دے وچ ایک فالٹ سی ہوگا کہ دسیے میں کہا جی نہیں دسیا فرمایا پھر ایدی قیمت ساڑھے تے حلال نہیں وہ کہ تو تے وہ فالٹ والا گاہک نو بیچ دیتا ہے اور دسیا بھی نو کہتا ہے فالٹ ہے ایک قیمت صدقہ کر دے تھان سارے دی تے جدو وہ بندہ آ جائے وہ اپنے کو ان قیمت واپس کر دیں تو مال دا نقص کیوں نہیں دسیا ہو جٹو ساڑھے کو بندہ مجھ لینا آ جائے
تو اسی اس مجھ دی ایڈی تعریف کرنے بے اے ضلع حفظاباد جڑا ہے نا اے دے تے وچ اے دے تو چنگی ہے کوئی نہ پتہ نہیں کیڑیاں مجبوریاں تو پیا ویچ دے سمجھ آئی جے کوئی نہ اچھا پھر پتہ ہے سواد والی گل کی اسی پھر ہوکے تے جدو بانے آسی آنے یار عمران خان تے نواز شریف تے زرداری بندے نہیں چنگے پوچھو کیوں تو جان دے یار یہ مال لوٹ کے کھائی جان دیں جھوٹ بول دیں فراڈیے نا اس لئے اسی اندروں کدی نہیں جاتی ماری بیسی جو ان 10 دے رہے ہیں بطری جیس ہوئی تے اے چھویں تو چلو نکاح جا فراڈ تے اسی بیکاری لے ہیں جو انہیں جوگے کرنا تے بندے وہ نہیں ہوندہ ہے نا بھائیہ جنہیں جوگا ہوئے اے نکاح جا زرداری تے مڑ میں بھی آیا نا چلو وہ وڈا اس سیدھا کیونکہ وہ مڑ ارباں خرباں دے گپلے کر دینے پتہ نہیں کر دے یا نہیں کر دے روڑا ہی پہ ہے نا اسی تے روڑے دی گل پہ کرنے ہیں انسان کی پتہ ہے گواہی تے اس گل دی دینی چاہی دی جی دی ساڑھے کوڑ سکا خبر ہوئے سکا خبر نہیں اے ٹی وی ٹو وی تے کی دو جی نے آن دے ران دینے ایسی پھر تبصرہ پہ کر دے انہیں بھئی یار یہ زرداری بندہ نہیں صحیح کیوں نہیں صحیح فراڈ کر دے تے اسی کمپین آلے نہ لڑائی پائی ہوندی ہے بسرگی ہونا ہی وہ آندہ ہے دیں تے چڑھ لین دے اڈی کال کیا تو آندہ نہیں تو سرگی ہونا ہے ان تو انہیں پتا تے لگی گیا وہ سرگی کیوں آندہ ہے آپ ہاں جی تو اسی آنے ہوئے اے یار بندہ زرداری نہیں تھی کیوں یار 2 نمبریاں کر دے صدقے شاوہ میں اب آیا مسلمان تے بڑھئے پیڑا مسلمان بڑھئے جی میں مسلمان ہوندہ ہے اسی دیکھو انگریز نال اختلاف ہے میرا ٹھیر ڈاڈ ہے لیکن وہ سیانا بڑا ہے جڑیاں گلہ میرے نبی دسیاں آئیاں اس ظالم نے او اپنا لئیاں تے جڑیاں اوندیاں آئیاں وہ سن دے چھڑیاں اس ظالم نے ساڑھے اصول اپنا لئیاں تے اپنے سارے بیڑے سن دیتی ہوندہ ہے اسی انگریز دا دودھ خریدیے نا ڈبا تیسی 100% شور انہیں آکے نیسلے دا ہے جو اتے لکھے ہے بیچے گی تے جیسی اپنے دو دی کڑو خرید گئی وہ 3 کلو تولن لگیاں 3 باری قرآن چاہتے سی مڑ بھی آکھنے کوئی روڑا ہونا ہے سارے دو دی کو جے نہیں ہوندے سارے نہیں آندہ لیکن بھئی حالت مجموعی طور تے ساڑھی یہ وے کہ فراڈ کرنا اور دھوکھا کرنا یہ ساڑھی فطرت ثانیہ بن گئی یہ ساڑھی عادت ہو گئی یہ سانے لگ دے بے یہ تے ہونم تسی منڈی ٹور جو سویرے تسی فروٹ خریدو جیڑا سیب اتے کیا تھلے ہوں جدے ہوندے جیڑی ٹوکری اسی خریدنی ہے سبزی دی جیڑی اتے لگی ہے کیا تھلے ہوں جدی ہے اچھا مڑ سواد علی گالے لین آلے آنوی پتہ ہے با تھلے ہوں جدی نہیں تو دین آلے آنوی پتہ ہے با تھلے ہوں جدی نہیں تیسی دو میں گھر اس فراڈ تے راضی ہوئے بتنے ہیں بھئی ٹھیک بھئی یہ نون چل دا ہے جی پھر یہ فراڈ تے 2 نمبری تے نون چل دی بھئی یعنی لین آلے آنوی پتہ ہے بھئی سندال لائے ہے دین آلے آنوی پتہ ہے بھئی میں اندال لائے ہے جیسی موڑو تھے کھلو کے تے پوچھ دے پہ بھائی جی اے سال عمرے تے جانا ہے یا کوئی نہیں جانا تے وہ اگلا پہ آندہ ہے بھئی یار پچھلی باری عمرے تے گئے ساں تے لطف نہیں آیا ہوٹل سستا سی ایس باری ذرا مانگا لئی تو ہم چلو جی مانگا لے لانگے کونی ڈر بولی لاؤ تھوڑا جا ریٹ اور چاہ چھڑنے عزیزہ نے دی وقار میں اسٹام پیپر لکھ کے دین واسطے تیار ہاں جیڑا بندہ حرام دی کمائی تے عمرے کر دے دا عمرہ کوئی عمرہ بھائی ہوندہ ہے باویں سال بعد نہ باویں زندگی ایک باری کرے حلال دیاں پیسے عبداللہ ابن مبارک ایک اللہ دے ولی گزرے وہ فرماتے ہیں میں 1 سال حج کرن گیا تے حج کر کے میں عرفات لمحہ پیا تو میری آنکھ لگ گئی تے آپ فرماتے ہیں ایک فرشتہ آیا میں خواب تک کی وہ کی دوجی نال گلاں پہ کر دیں اس سال کتنے آمدیں حج کیتا ہی اسا کہا 6 لاکھ اسا کہا قبول کتنے ہوئے نہیں اسا کہا 1 دا بھی نہیں
کسے دا ہویا ہی ہو سکیا ہے ایک بندہ حج تے آیا کوئی نہیں وہ دی حج قبول ہے وہ بندہ حج تے آیا کوئی نہیں ان دی حج لکھی گئی اور وہ دمشق دے اندر رہندا ہے اور موچی ہے وہ دا نام علی ہے وہ کہندے میں یہ چیزاں میں یاد رہ گئی ہیں میں آج تو نکل کے گھر آنا میں کیا گھر پیچھے جاواں دا ذرا پہلا میں وہ بندہ تے ویکھاؤں تو پوچھاں تے صحیح بس تو آیا بھی نہیں تے تیری آج بھی لکھی گئی یار تو کی کیتا ہے فرماندے نے میں ڈھونڈ دیاں جا کے موچی دمشقی چو ڈھونڈ لیا ملک شام دے شہر دمشق میں انہوں نے تو پوچھے بھئی یار تو حج کیتا ہے وہ سکھا جی نہیں کہ یار مڑ تو کیتا کیے تیرا نا آجیاں اچھے وہ سکھا جی میں بڑی دسنا میں کی کیتا ہے میں بڑی ساری عمر میرے دل میں تانگ تے چاہ آئی تو میں اللہ دا گھر دی ویکھاں زیارت کراں میں پیسے جتیاں گاڑ گڑ کے جوڑ دا رہا اس سال میری تیاری مکمل آئی میں تیار ہو گیا بیاج تے جانا ہے جدو میں جان لگا تے میرے رب نو منظور آ میرے ہمسائے وچ ایک بیوہ عورت راندی جی دی یتیم بچیاں انہاں دے گھروں گوشت بھجن دی خوشبو آئی ہے تے میں بوہا کھٹکھٹایا ہے کہ انہاں کوڑوں تھوڑا جا سالن طلب کراں جی میں اسی آگوانڈیاں کوڑوں لے لینے میں دروازہ کھٹکھٹا کے انہوں نے کہا ہے بی بی جی سن تھوڑا جا سالن دے آجے انہاں فرمایا ہے کہ بھائی تو اڈے آڑا سالن نہیں میں حیران ہو کے پوچھا بی بی جی ساڑھے آڑا کیوں نہیں کیے انہوں نے کہا بھئی اس تو نہیں کہ اسیاں حالت اضطرار ویچ شرع شریف دا حکم ہے جدو بندہ بھوک تو مرن لگے تو حرام کھا سکتا ہے انہوں حالت اضطراری سدے اسی حالت اضطرار ہے چاہاں ساڑھے تے حرام کھانا جائز ہے تے تو اڈے تے مردار کھانا جائز نہیں وہ کہندے نے میں انہوں کیا کہ بی بی جی تھوڑی دیر رکیا جائے میں جڑے وہ حاج دے پیسے جمع کیتے آئے نا میں لیا کہ اس عورت بیوان دے دیتن کہ تو تے تیریاں بچیاں رزق حلال دا کھاؤ اے حرام بی بی جی باہر چھوڑ دیو میں گھر آ گیا اس تو بعد میرے ہاں بیلیاں میں انس نے آگا لیا کافلہ تیار ہے نکل دا کیوں نہیں پیا تے میں او کافلہ لین دس ہے میں یار تُسی چلو ایس سال شاید نہ پہنچ سکاں تے واقعہ عجیب ہویا ہے او علی نام دے موچی صاحب ہندہ سرین کہ واقعہ عجیب ہویا ہے جدو میرے حاجی برا پیشائن تو نہ میں نے ایک جوڑا دیتا ہے جی دے زم دے کھجوراں تے ہی ہو جیا سامان آتے ہوا اندن وہ یار تو چنگا بندہ ہے جس لئے عرفات چو نکلے آتے تو جوڑا میرے ہاتھ پھدایا ہے بہن کے نظر ہی نہیں ہے تو کدے ٹور گیا ہے تو کدے ٹور گیا ہے تے میں آکھیا بھی یار میں تے گئی کوئی نہیں تو میں اس ششو پانجے چھاب میں گیا نہیں تے روڑا کیے ہون تُسی آئے ہوتے تو سامیو گل کی تھی فرمایا بس ساڑھی ڈیوٹی یہی لگی ہے بس تیرا روڑا کٹی جائیے جڑے گئے نہیں انہا دا نو منظور ہویا تو گھر ستا رہے ہیں تو تیرا حج اللہ منظور کر لے عزیزہ نے دی بکار دین شے کی یہ نو سمجھن دی کوشش کرو سلطان باہو فرمانے نے میاں باہو کی جانا مکے جدو حج ہوئے ویچ گھر دے ہو بھائیا جدو حج تیرے گھارے تے تو بار بجیں سامعین محترم سب تو پہلے اس گل تے غور کرو کہ ساڑھا کردار حضور نہ رڑدا ہے یا نہیں رڑدا اللہ اکبر میرے حضور نے فرمایا من غش فلیس منا جڑا بندہ ملاوٹ کرتا ہے وہ میرا کامل امتی نہیں اسی ہر چیز اچھ ملاوٹ کرنے سن ملاوٹ تو منے سواد ہی نہیں آؤں اسی فراڈ تے دھوکہ دئی دے عادی ہو گئے جدے جاؤ جتھے ویکھو ہر چیز اچھ دو نمبری حتیٰ کہ ایسی دوائیاں اچھ بھی دو نمبری کرنے زندگی بچانا لی لائف سیونگ ادویات دے اندر دو نمبری فوڈ اچھ دو نمبری کیڑی شے جتھے اسی جا کے تے ٹیکنیکل طریقے نال فراڈ نہیں کر دے عزیزان من آؤ پہلے حضور کڑوے سکھ لو تجارت دے اصول کی
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال دے خود نقص بیان فرمان دے آئے. عزیزہ نے دیوکار جدو سیدہ پاک خدیجہ الکبریٰ نے سنیا اپنی سہیلی نفیسہ نو فرما دیا نے جا کے محمدی عربی دی بارگاہ وچ عرض کرو یا رسول اللہ صدقے جاواں تواڈی تجارت دے اسلوب دے انداز تو سیدہ خدیجہ فرما دیا نے نفیسہ جا محمد عربی دی بارگاہ چرد کر سونیا خدیجہ چاندیاں نے مال بھی تواڈا آج تو بعد خدیجہ پاک بھی تواڈیاں نے اگر قبول کرو تے میں تواڈے نکاح وچ جانا چاہنیاں. اللہ اکبر میں انج کہہ سکنا وا تیریاں تک کے اداوا میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے. اللہ تعالیٰ سید شبیر شاہ اور انت رحمتہ نازل کرے وہ انج پڑھ دے ہوئے ہیں میں انہوں کو سنیا سی. اللہ تعالیٰ چلو انہوں دا نام پہ لینے ہیں شادی ہو رہی قبر چھاڑے تے راضی ہو جان گے بھی اجے بھی سان بھلے تے نہیں حافظ آباد والے کس ویلے یاد کر باندے تے جڑے چنگے بندے انہوں نے بھولی دا تے نہیں نہ سجنا اپنے اساس سے جڑے انہوں نے یاد رکھی دے شادی ہو رہی سنیا دا اساس آئے مر گیا تے ٹر گیا تے جاٹاں دے نے پتے پیچھے لگ دے. سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ساڑھے سنیاں دا مان تے تران آئے تو میں اس گل دا قائلہ ہوں باقی سے عالم دا صوفی دا کوئی قول پیش کرو تو دا نہ لیا کرو یہ دنال میری عزت نہیں گھٹ دی میری عزت ودے گی. عزیزہ نے دی وقار شادی ہوری پڑھ دے ہوندے ہیں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں تیرا اچھا نامہ نلے نہیں پرچھاوا میری حاجی اکبری تیری ہو گئی میری حاجی اکبری تیری دید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید. اللہ اکبر کبیرہ حضور نے سنیا جے فرمایا میں اپنے چچا جان نال مشورہ کرانگا. جناب ابو طالب نال مشورہ کیتا چچا جی اے پیش کا شائیے. ابو طالب نے سنیا جے فرمایا بیٹا محمد عورت بھی فضیلت والی ہے خاندان بھی اچھا تے اللہ جوڑ لگتا ہے قبول کر لو. ابو طالب دسیا سونیا محمد جوڑ ہے جوڑ ہے. عزیزہ نے دی وقار سیدہ خدیجہ پاک دی عمر 40 سال حضور دی عمر مبارک 25 سال. سیدہ خدیجہ دی عمر مبارک 40 سال حضور دی عمر مبارک 25 سال. اور جتنی دیر سیدہ خدیجہ حیات رہیاں حضور کسی اور عورت نال نکاح نہیں فرمایا. ہر سال حضور ایک بکری ذبح کرنی اور سیدہ خدیجہ دیاں سہیلیاں بھیج دے سارے. حضرت عائشہ فرما دیاں حضور انی محبت نال حضرت خدیجہ دا ذکر کر دیا کیسی عرض کر دیا سونیا دنیا تے ایک کی عورت ہے خدیجہ اور عورت کوئی نہیں ایڈے پیار نال تسی انہوں نے یاد کر دے ہو. اللہ اکبر. حضور فرما دے نے عائشہ خدیجہ اس ویلے اپنی مال نال میری مدد کیتی ہے جدو عرب دے لوگ میرے مخالف بیوی
لائف پارٹنر ہوندی ہے اور زندگی دی ساتھی ہوندی ہے میرے پاک نبی سرکار دی سنت ہے اپنی بیویاں دا ادب اور احترام اور محبت رکھنا ہوتا یہ حضور دی سنت ہے بات بے وقوف اور جائل بندے آندے جی لو جی بیوی کی ہوندی ہے تے پیران دی جتی ہوئی کیا کم لیا کدی تو سیرت مصطفیٰ پڑھی ہوندی تے تین پتہ ہوندہ بیوی دا رتبہ کی عزیزہ نے دی وقار میرے پاک حضور نے قبول فرما لیا میرے حضور شادی دا دن آیا حضور دلہا بنے اے جانے من ذرا غور کر جدو حضور انہوں لاڑا بنے ہونے نے مڑ وہ گل کر سان جڑی اگے کیتی جیڑا بھی منڈا لاڑا بنے ادو سونا لگتا ہے ہاں جی آدھن بھائی یہ بڑا روپ جڑیا ہے بڑا اندہ پروٹوکول ہے اور روپ ہونتے بھائی ہے ہی بڑا سوکھا ہو گیا ساڑھیاں بیڑیاں بیچتے روپ اصلی ہوندے ہیں تو ہون روپ نکلی ہوندے حافظ آباد لگا گیا تو جڑے او کی انہوں نے سدے ہوئے سائیں مان بیوٹی پارلر تو جا کے تے روپ لے کے اُرہاں آ گیا دل کوئی لگی ہے جی دلی کوئی نہیں تو روپ بندے لے لو لیندے نے لیکن اوریجنل روپ ہوندہ اگلیاں جٹاں دا میں پتر گل پیا کرنا کہ ایک اصولی فطرت دی اصولی بات ہے جڑا بندہ بھی دلہا بنیا ہوئے اللہ تعالیٰ انہوں اس بڑے حسن دیندہ ہے ان دے روپ چڑھ دے میں تو انکی میں سمجھا ماں جدو حضور دلہا بنے ہونے ایک میرے حضور او دو جوانی 25 سال دی تھی او دو مڑ حضور دلہا بنے او دو گلیاں مکے دیاں نال ابو بکر صدیق تے عمر فاروق تے مولا علی سرکار بھائی بارات دے بھی کیا کہہ گیا ایڈے سونے باراتی تو وچ میرے حضور دلہا بنے ہوئے عزیزہ نے دی وقار گرامی قدر سنگیو ویکھن والیاں نے ویکھیا تے ویکھ کے فرماندے نے چڑھ چنا تے کری روشنائی تیرا ذکر کریں دے بیچارے تلانا دے ون جارے تے شال مسافر کوئی نہ تھی وے جنا دی پارے تے تاری بار اڑا نا باؤ تے اسیاں پہ اٹھنے عزیزان گرامی قدر میرے حضور دلہا بنے ہوئے میرے حضور سرکار دلہا بنے ہوئے کائنات دا کیڑا دلہا ہے جڑا زلفانو کنگی پھیرے تھے اللہ فرمائے وَتِّینِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
او کیڑا دل ہے سجنا جنیاں اکھاں دی عظمت ہوئے مالا باسر وما تگا دنیا تے کیڑا دل آئے جدے رخسارا تے قرآن آئے والدہا واللیل اذا سجا دنیا دے کیڑا دلائے جدے شیر دی شان ہوئے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین دنیا دیو کیڑا دلہ ہوئے گا جدی پیشانی تے اللہ دا قرآن آئے فجر ولیال عشر دنیا دیو کیڑا دلہ آئے جدی ہوٹھا تے اللہ دا قرآن رکھے ولسانا وشفتین وغدینا دنیا دیو کیڑا دلہ ہوئے گا جدی زبان تے اللہ فرمائے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي سمجھ نہیں آئی انہوں نے انج سمجھانا الف لام میم تو لے کے والناس تک بھاویں سارا قرآن پڑھ لے عاشق کہندے نے کل ہو واللہ بھی حضور دی نعت بن کے نازل ہوئی ہے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اتھے ہی بولے یا فرما دینے شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان دی وچ آیا عملوں کا خبری نہیں کوئی تے خاصار میں زبایا عزیزو اور ساتھیو میرے حضور دلہا بنے جی حضور دی بارات آ رہی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے ویڑے بڑی وڈی حویلی ہے کتاب میں لکھے سیدہ خدیجہ محلہ سیدہ خدیجہ ملکۃ العرب عرب دی امیر ترین خاتون معزز ترین خاتون چھوٹی ہستی نہیں جڑی سیدہ زہرہ دی ماں سمجھنا تے پہنا ہے وہ ہستی کی لی اچھی ہوتی ہاں جڑی سیدہ زہرہ دی امی او دے رتبین سمجھنا ہوئے تے پہنا دین ویکھو گے تو مڑ سمجھ آئے گا جی دی دی ایڈی شان آڑی ہو دی والدہ کی دی شان آڑی ہو ہاں سجن ہاں ہون تو ان اشارے نال گل سمجھ گئے ہونے عزیزہ نے دی وکار و دوستہ نے گرامی قدر سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے گھر جدو بارات آ رہی بیان لکھے ہے کہ موتی ہوتے نا موتی تے مرجان موتیاں دے تھاڑ بار کے کوئی سیدہ خدیجہ نے چائی بڑا سی موتیاں دے تھاڑ بار کے آپ نے لونڈیاں تے غلامان پھڑا کے راہ تے کھلارے کہ جتھو محمد لنگنا جے انہوں نے قدمہ تے موتی نچھاور کر دیا جاؤ الحمدللہ رب العالمین اے عقیدہ سیدہ خدیجہ دا پیر مہر علی بولے فرماند نے وارا تن منے وارا تن منے مدنی دے مٹھڑے اللہ اکبر عقیدہ دی گلے وارا تن منے مدنی دے مٹھڑے
ڈول تو وارہ دو جگے اس انوکھے ڈول تو مرد ایک پاسے تھال موتیاں دے بھر کے جواہرات ہیریاں دے کھڑے اور رسول اللہ دے قدمہ چھ نچھاور کر رہے اس دن مکے دے غریبان دی غربت دور ہو گئی جدو رسول اللہ دلہا بن گیا مکے دے غریبان دی غربت دور ہو گئی جدو میرے نبی پاک سرکار سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے گھر آئے حضرت خدیجہ اور محمد کریم سرکار دا نکاح جناب ابو طالب نے پڑھایا توجہ ہوئی حضرت جناب ابو طالب نے دو معزز خاندانہ دے دو کائنات دے معزز ترین افراد دا نکاح پڑھایا آندے ہو نا مڑ جوڑے عرشاں تے بن دے آندے ہو نا بجوڑے عرشاں تے بن دے نے دوجیاں دا میں نے نہیں پتا تے محمد کریم دے سارے جوڑے اللہ عرشاں تے بنائے توجہ ہوئی حضرات کیونکہ کچھ جوڑے میں وینا انہوں نے ویک کے لگتا ہے وے ایتھے کی نہیں بڑھے تے کچھ جوڑے میں وینا تے میں لگتا ہے بھئی اے خالق کائنات نے بڑے سونے طریقے نال جوڑ رلائے لیکن یہ دنیا دی گل ہے محمد کریم سرکار نال رب نے جنہ عورتاں دا بھی جوڑیا ہے بڑا سونا جوڑیا ہے میرے پاک نبی سرکار آپ دا نکاح ہویا سیدہ خدیجہ حضور دی بیوی بنیاں تے پہلی گل پتہ ہے کی تھی اے گل قابل غور ہے آج کل دیاں عورتاں آستے جڑیاں مرد نال لڑ پاؤن دیاں فریج نو ہاتھ نہ لائیں کوئی سمجھ آئی ہے گل دیکھے کوئی نہ وہ اپنے مرد نال جڑے دن غصے ہوتے ہیں آج فریج نو ہاتھ نہ لائیں میں پیچھو لے کے آئی ہیں اور جو میرے نال لڑنے تو میری فریج نال کیا پیچھا رہو اللہ عورتاں سن دیا تھا نہیں پہیا باقی تو رینج ہی نہ ہو جاؤں لیکن رینج نہیں ہونا کہ میں انہوں نے شان بھی بڑی بیان کی تو ویسے رینج ہونے دی تو لوڑ نہیں مرد نال عورت انہوں لڑنے ہی نہیں چاہیے تو ایک گل بھی انہوں نے سنن والی جدو نکاح ہویا نا تو پہلی گل یہ کیتی سونیا اج تو بعد میرا سارا مال بھی تہاڈا تے خدیجہ بھی تہاڈی ہن میرا کچھ نہیں رہا سونیا جو کچھ میرا ہے وہ سارا کچھ تہاڈا ہے اے جی عورت دا حق جدو کسے نو مان لے اپنا سر دا تاج تے پھر میرا تیرا چھڑ دے وے آکھے سونیا مال بھی تیرا میں بھی تیرا موڑ پیشا فاصلے رکھنے تے وانڈ کرنی نا وانڈ نہیں عورت جدو خامن دے کول آ جائے خامن دی گھر آ جائے پھر عورت نو رسول اللہ سمجھا دے ہوئے ارشاد فرما دے نا اگر دنیا تے کسے رب تو علاوہ غیر نو سجدہ جائز ہوتا تے اللہ عورت نو حکم دیندہ کہ اپنے خامد نو سجدہ کریا کر لیکن سجدہ رب تو علاوہ کسی جائز نہیں آج کل خواتین بیچے رواج ہی بڑا گھٹ رہ گیا ہے کہ اپنے خامن دی عزت کیویں کرنی ہے خامن دا رتبہ کی ہے خامن دا مقام کی عزیز و خامن نو چاہیے دے عورت دی عزت کرے اللہ قرآن اج فرما دیں ہننا لباس لکم وانتم لباس لہننا عورت تو آڈا پردہ ہے تے تسی عورت دا پردہ میرے رب نے قرآن اج فرمایا ہننا لباس لکم عورتاں تو آڈا پردہ نہیں وانتم لباس لہننا تے تسی اپنی عورتاں دا پردہ یہ دا پردے دا مطلب کی لباس دا مطلب تے ہوندہ ہے کپڑے وہ اللہ فرماندے ہیں تسی عورت دا پردہ ہوتی عورت تو اڈا پردہ ہے دا مطلب کی وہ دا مطلب ہے
جدو عورت پیشاں جائے تے مرد دے گھر تھوڑی جی بھوک بھی ہوئے تے حال نہ پائے بمین تے بھوکیا مار چھڑیا نہیں پردہ کرے تے جی عورت مرد اچھ کوئی عیب ویکھے تے تاں بھی پردہ کرے مرد عورت اچھ کوئی عیب ویکھے تے او دیا پچھلیانا اے نہ آکھے با ان روٹی پکان دی جاچ بھی نئے سکھائی تے میرے نال ٹور چھڑیا ہے کچھ عجیب نہیں انتم لباس اللہنہ تسی او دا پردہ ہو انہاں دسیا کرو بڑے کرمالے ہو تو اڈی دیوی بڑی کرمالے پیا مرد بھایا ہوئے جڑا نبھا چھڑے عورت تے ناقص و لکھل گڑی گئی ہے عورت کی نبھانا ہوندہ ہے مرد ہوئے جڑا عورت نال نبھا چھڑے میرے حضور نے فرمایا جڑا بندہ ناقص العقل عورت نال اور شکل دی خوبصورت نہ ہوناڑی عورت نال زندگی گزار چھڑے اللہ ایس ایک گل دی جنت دے چھڑے کہ عورت نہ ہی خوبصورت لیکن اس بندے میرے گزار چھڑی ہے نکاح دے بندن نال بند کے گزار چھڑی سے جنت دے چھڑی ایمیں بی بھی اگر کسی ایو جے بندے نال گزار چھڑی تے اللہ انہوں بھی بدلے جیسے گل تے جنت دے چھڑی ہنہ لباس اللہ قوم وانتم لباس اللہ ہنہ عورتاں تو اڈا لباس نہیں تو تسی عورتاں دا لباس ہو خبردار بڑا غلیظ ہندہ ہے وہ بندہ جڑا اپنی عورتاں دیاں گلاں مرداں چ بہ کے کرے اور بڑی غلیظ ہندی ہے عورت جڑی عورتاں چ بہ کے اپنے مرد دیاں گلاں دوجیاں عورتاں دس ہنہ لباس لکم وانتم لباس اللہ عورتاں تو اڈا لباس نے تسی عورتاں دا پردہ ہو تو اڈا پردہ نے ایک دوجے دا پردہ رکھیا کرو مردوں نہیں ہندہ اللہ والیاں دیا کیا ہی بات ہے ممبر رسول تے بیٹھا میری والدہ صاحبہ میں دستیاں ہوندیاں سن کہ توڑے والد صاحب نے ساری زندگی میرے کو ایک باری بھی کھانا نہیں مانگا آئے نے اس آگے رکھیا ہے تے انہاں کھا لیا ہے نہیں رکھیا تے انہاں پوچھے ہی نہیں بتوسی پکایا ہے نہیں پکایا لیٹ کی تیجے اور ساری زندگی کسے کھانے تو نقص نہیں کرے یہ اللہ والے ہوندے نہ بتوسی نمک زیادہ پا دیتا ہے تو نمک گھٹ پا چھڑیا ہے فرماد میری والدہ صاحبہ فرما دیا سن بھئی انہا ایک دن بھی ایسا نہیں آکھیا کہ ایسا لن صحیح نہیں پکا دیتا ہے پسند آیا تو کھا لیا ہے نہیں اچھا لگا تو نہیں کھاتا اور کدی پوچھے ہی نہیں بمین کھانا دیو آئے نے اگے رکھیا تو انہا چھپ کر کے کھا لیا نہیں رکھیا تو انہا نہیں آکھیا عزیزہ نے دی بکار میں اپنی والدہ کو ہوئے محسوس کیتا سی کہ جب مرد چنگا ہوئے عورت نہ زندگی اچھی گزارے تے مائیاں پیچھے بھی انہوں نے یاد رکھنا کہ کیسے نیک لوگ ہیں انہیں بھائیہ عورتاں نیک کون میرے رسول اللہ ہر سال اپنی بیوی نے یاد رکھ لیا اور جس سال حضور دی بیوی فوت ہوئی ہیں اس سال دا نام ہسٹری اسلامک ہسٹری وچے عام الحزن غم دا سال حالانکہ شرع شریف وچ غم ترائے دیں لیکن اس سال دا نا ہی غم دا سال ہے کیونکہ حضور نو اس سال حضور دی بیوی آپ تو جدا ہوئی ہیں حضرت سیدہ خدیجہ بندیاں پتا کوئی نہیں میں تیانا شادی تو پہلا کسے سیانے بندے کو بے کہ اے پوچھیا کرو پہلا کہ شور آندے کن ہوئے تے بیٹیاں چاہی دے کسے سیانی سمجھدار عورت کو بے کہ عالمہ کو اے سکھن کہ بیوی کن آندے یا کم از کم تھلے تو تھلے جڑے جانے ہی نہ ہو چاہتے وہ حضرت سیدہ فاطمہ دی سیرت پڑھیا کر کتابہ میں لکھیا ہے کہ سیدہ پاک دے مونڈیاں ہوتے مشک دے تسمیاں دے نشان پیسے مشک پانی آڑی آپ بھار کے لے ہوندے ہیں تو دے موڑیاں تے آپ دے موڑیاں تے سیدہ فاطمہ تے نشان ہے تے ہتھاں ہوتے چکی پین دے نشان
لیکن کدی آج تے سنے آج بی بی پاک نے شکوا کیتا ہوگا کہ یا رسول اللہ جس علی نال تُسا میرا نکاح پڑیا ہے نہ دے کوڑ مال آنا دولت آنا دے کوڑ کوئی شے آئی تو یہ کی تھے تُسی اپنی کائنات دی سردار دی دا رشتہ کر چھڑا دنیا تے ایڈا بے مثال جوڑا اور نظر ہی نہیں ہونا جیڈا زہرہ اور علی پاک دا بے مثال جوڑا حضرات محترم اور اے پڑھیا ہے مال نہیں اے پڑھیا نہیں جب چادر نو پیوند لگے سجنا آئی ہوئی تے گلہ ہوئیاں جڑیاں ساڑیاں مائیاں تے ساڑیاں مردان یاد رکھن آڑیاں ساڑے روڑے ہی نہیں مکدے روز بیبیاں پیران کول ٹوریاں ہوندیاں تبیز لے آکے میں بندے نے سیدھیاں کروں میرا تابع ہوئے میرے کہتے ٹورے تو میں بیبیاں نا جیڑا مرد ہوئے ان دی نات کسے نے کدی پھدی تو نہ کدی اس پھدائی ہے اے چھاڑ دے ہو گال اے میں پیران دے چکر اچ پہی آؤ سارا گیو جوڑ کے پیران دے چھڑ دیا باکو ڈاڈا تویز دے وے ساڑا بندہ ساڑے قابو آ جائے تو کرمالے پیر بھی بادشاہ ہوندے نو آندن گیو تے لیا این تین قابو کر دیا دے نات پا دیا دے تو مرد نو پیار دی ڈوری پاؤ نات پین دی لوڑی کوئی جنوں پیار دی ڈوری پئی ہوئے اس کا دی تروڑن دی کوشش ہی نہیں کی تھی محبت پیار تے باہمی احترام دا رشتہ ہونا چاہیے دا میاں اور بیوی میں کی مثال دے کے گل سمجھاواں وقت دے مطابق پھر گل کرنی ہوندی سب کچھ پہلے دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور دی خدمت پیش کیتا ہے تے ساری زندگی کوئی شے نہیں منگی یہ ریکارڈ دیا گلاں جڑیاں میں ذمہ داری نال کر رہا کہ سب کچھ حضور نو دے کے پھر ساری زندگی کچھ نہیں منگیا تھے حضور تو انہوں پتہ ہے بڑے فیاض ہے آپ میں ونڈ دیا ہے حضور بڑے فیاض سن سخی سن ایک چیز میں مطالعے میرے میں چاہیے کہ بی بی پاک نے حضور کو منگی ایک صرف چیز اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں منگی سیدہ فاطمہ نے فرمایا اپنے بابے کو وہ چیز مانگ دے کیڑی چیز جدو رسول اللہ تے پہلی وہی نازل ہوئی ہے نا تے حضور گھر آئے تو آپ نے فرمایا زملونی مجھے چادر اڑا دو تو بی بی پاک نے چادر لے آن دی کہ حضور نو اڑائی حضور اینج چادر اڑی زملونی اللہ فرمایا یا ایوہ المزمل اے چادر اڑھنے والے اٹھئے اللہ اکبر جدو سیدہ خدیجہ بیمار ہوئیاں نا اور پتہ چل گیا کہ میرا دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے تو اپنی بیٹی سیدہ زہرہ نو بلایا پتہ سی کہ رسول اللہ اپنی اس دھی نال بڑی محبت فرما دے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ خدیجہ فرمانیاں نے فاطمہ بیٹا میں تیری وساطت نال تیرے بابا جان کو ایک چیز منگنی ہے امی جی بولو فرمایا اپنے بابا جان نو کہے یا رسول اللہ جدو توڑے تے پہلی وہی آئی سی جڑی چادر تو انو میں اوڑائی سی سونیا او چادر دے دیو یا رسول اللہ میرے کفن چکم آئے گی خدیجہ دی قبر ٹھنڈی ہو جائے دی ایسا تھی اے عزیز اے ونڈے سیدہ خدیجہ نے سن سمجھائیے کہ میں بیوی ہو کے نبی کو فاطمہ دے وسیلے نال منگیا ہے تو ساں بھی کو جو منگنا ہوئے تے فاطمہ زہرہ دے وسیلے نال منگیا جے جی میں نا تو ساں پڑھی ہونی ہے ایک کتاب ہے بڑا بیوروکریٹ ہے قدرت اللہ شہاب دی شہاب نامہ کتاب ہے وہ دے ویچ اس لکھیا ایک واقعہ جزیات نال تے یاد نہیں لیکن مفہوم اس دا میں یاد ہے
کافی دیر ہو گئی ہے نہیں پڑھی، ویسے میں وہ 2-3 باری پڑھی ہے، اچھی کتاب لکھی ہے اس نے، اچھے صوفی بزرگ صاحب شہاب صاحب وہ دے وچوں لکھ دیں کہ میں ایک پنڈ دورے تے گیا، سرکاری افسر دورے تے جاندے، میں ایک پنڈ دورے تے گیا تو اتنے مولوی صاحب تقریر پہ کر دیا ہے، انہوں دی تقریر دی میں نے سمجھ کوئی نہ آئی مولوی صاحب کی آندے، پر ایک گل دی میں سمجھ آئی کہ نبی پاک سرکار کوڑو انہوں دی بیٹی دے وسیلے نال کوئی شے منگیے نا اٹھی جاندی، وہ کہندے میں سفر اگاں لمحہ کو نہیں کیتا، میں اتھے ہی نفل پڑھ کے تے میں درخواست لکھی ہے تے وہ بی بی پاک دی بارگاہ پیش کر کے عرض کیتی ہے کہ اے ذرا میں منظور کروا دیو، وہ مڑ آفس دے بندے آئے نا اپنے طریقے نہ رونا چلنا، اے میری جڑی درخواست ہیں دیتے سین کرا دیو، وہ کہتے ہیں کہ میں وہ دعا کیتی تھی، میں اپنے کماچ مشغول ہو گیا، کسرت مشاغل دے باعث میں نگل بول گئی، کافی عرصہ لنگ گیا تے میں نے یورپ تو غالباً جرمن چو ایک عورت دا خط آیا جن میں جاندہ نہیں تھا، اس نے انگلش چو خط بھی اور نہ کتاب نامہ چ لکھے ہے، صحیح وہ دا اصل جڑا خط ہے وہ ناؤں دے وچ لکھے ہے بقیدہ انگلش وچ، کہ میں نے خط آیا کہ میں یورپ تو تیری ایک نو مسلم بہن تیرے نال گل کر رہی ہے، شہاب صاحب میری خواب سیدہ فاطمہ آئیاں اور انہاں میں نے فرمایا ہے کہ شہاب نو دس دے میں تیری درخواست اپنے بڑے عظیم باپ دی بارگاہ پیش کیتی ہے تو تو منظور کرا چھڑیے تیرا کام ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں کہ اس تو بعد میرا کام وہ فوراً ہو گیا، اور پھر وہ اگے لکھ دیں کہ اس تو بعد میرا ساری زندگی دا یہ نتیجہ میں کڑ لیا ہے کہ ہوں میں کوئی کام بھی کروانا ہوئے تو میں سیدہ زہرہ دے وسیلے نال پیش کرنا میرا کام ہو جائے گا۔ شہاب صاحب بڑے صوفی بزرگ گزرے، دوستو عزیزو اصل چیز یہ ہے کہ رسول اللہ سرکار آپ دی سیرت تے عمل دی کوشش کرو، آپ دی تجارتی زندگی، آپ دی ازدواجی زندگی، حضور سرکار دا گھر وچ رہنا، حضور فرماتے ہیں خیرکم من اہلہی، تو اڈے چو چنگا ہوئے جڑا اپنے گھر چنگا ہے، وَآنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، حضور فرماتے ہیں میں تو اڈے سارے ہیں جو اپنے گھر والیاں واسطے چنگا، باہر بندہ بیٹھا رہے تو بڑا شاش بشاش ہوئے گھر جاوے تو اسے ہو جائے نہیں، اے عرب دے جائل بندیاں دا طریقہ سی، حضور ایک باری نا انج اٹھا کے نا تو امام حسن نو چومیا تو ایک بدو کول بیٹھا سی، وہ حیران ہو کے آندہ اتقبلون الصبیان، تسی بچیاں چوم دے دیو، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ رحمت دی علامت ہے، اپنے بچیاں نال محبت کرنا، اور میرے آقا نے فرمایا من لا یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیس منی، جیڑا ساڑھے چھوٹیاں نال پیار نہ کرے اور وڈیاں دا احترام نہ کرے وہ میرا امتی نہیں ہے۔ سو عزیزہ نے دی وقار رسول اللہ سرکار دا طریقہ سی کہ حضرت انس دے ایک بائی سن، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ دے خادم سن، چھوٹے بائی سن، انہاں دا نام سی ابو عمیر، انہاں ایک چڑیا رکھی سی تے انہاں دی وہ چڑیا مر گئی، پھر بچے سن اس گل تو پریشان ہوئے کہ حضور کو لنگے تو آپ مخاطب کر کے فرما دیں یا ابا عمیر ما فعل النویر، ابا عمیر تیری چڑیا کدھر گئی؟ تو فرماتے ہیں راوی کہ جس ویلے حضور نے انج فرمایا تو جڑے بڑے غمگین ہے، جدو حضور نے انج فرمایا تو وہ خوش ہو گئے، حضور بچیاں نال خوش دلی فرمان دیا ہے، انہوں نال محبت فرمان دیا ہے، حضور بچیاں نال پیار فرمان دیا ہے، تو یہ ساڑھے واسطے بھی یہی طریقہ ہے کہ جدو گھر جاؤ تو اپنے بچیاں نال محبت کریا کرو، اپنے بچیاں ٹائم دیا کرو، جیڑا بندہ اپنے بچیاں ٹائم نہیں نہ دیندہ تو دوریاں ساریاں سہولتاں دیندہ ہے وہ اس کچھ بھی نہیں دیتا۔ ساڑھی آرٹیفیشل لائف ہے سمجھا جاندہ ہے کہ ٹویشن پڑھا دیو بچیاں کی کر دی دیو یار، سویرے اٹھیا تے پہنا جی اٹھو جی بچے اور اٹھو تیار ہو تے انہوں نے بچیاں بجایا تے میں ایک ہی میں تجربہ کیتا ہے، قوت مشاہدہ ہوندی، میں ایک دن نا
اپنے مدرسہ دے باہر بیٹھا تھا تو ایک چھوٹے جے بچے نے میں جاندیاں ویکھیا وہ رو رہا سی. میں انہوں بلایا, میں کہا بیٹا کی گل ہے کیوں رو رہے ہیں؟ پھر وہ سی میں انٹرویو لیا تو میں نے اندازہ ہویا کہ وہ میں نے بچہ دس ہے کہ جی میں سویرے اٹھیا تو میں قاری صاحب کو سپارہ پڑھیا, ادوں آیا تو میں جی سکولے ٹور گیا, سکولوں آیا تو میں جی وہ بستہ کر رکھے ہوں میں ٹیوشن چلنا, ٹیوشن لو آنا ہے تو میں جی مڑ جانا ہے سپارہ پڑھن. تو میں کہ پھر ہو سکے گا جی پھر میں سو جانا ہے تو سویرے پھر میں اٹھ پانا. اوڈا بچہ نہیں ہوں جیڈا ہوں بستہ ہوں. کیوں بچیاں کو انہوں دی معصومیت انہوں دی زندگی چھین دے ہو یار. میرا بچہ ایک دن سکولے گیا ہے لیا کہ توری گواہ, وہ سکولے گیا ہے اس آکے آکھیا میں نہیں جانا, میں آکھیا نہیں جانا. وہ 6 مہینے دی لمبی چھٹی ماری, پورے 6 مہینے اس آکھیا میں نہیں جانا. میں آکھیا ٹھیک ہے بیٹا نہیں جانا. 6 ماہ تو بعد اس آکھیا ابو جی میں جانا ہے. میں آکھیا جی جانا ہے. اس تو بعد اجے تک اس چھٹی نہیں کی. بچیاں نے ایڈا پریشرائز نہ کرو یار, کی دوڑ لا لئیے ساڑھے بچے افسر بنن. یہ رب ان دے اندر افسر بنن دی صلاحیت رکھی ہے نا تے بنے ہی بنے. تے جے رب ان دے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی تے تو سارا ٹیلوی لا لے وہ دو بندہ. میں ایک سیاد سانے تسی جاٹو میں تقریر موقعی ویسے گال کرنے لگا. ساڑھی کھیت درخت اگ دے, ایک وانڈا ہوگا پیا ایک ٹالی دا ہوگا پیا. میں مثال دے رہا اسی انہوں نہ دوان ساڑھی کھیت پیدا ہوئے دو میں عورت بھی کھیتی نال اللہ تشبیح دیتی ہے. نساؤکم حرث لکم, توڑیاں عورتاں توڑی کھیت نے. لو جی ساڑھے باہر پیڑی اچھ 2 درخت ہوگا پہن کی کردہ ایک بننے تے ہوگا پہتے ایک تے وان ہوگا. اسی دو میں پاٹ لیں تے مستری کو لے گئے ہیں تو انہوں نے جیڑا وانے اندہ بیڈ بنا. مستری باڑا ٹیلوی لائے تے اندہ بیڈ بنتا ہے. بھائی اے ہی پہچانے پہلے اے پرکھو تو اڈی کھیتی اچھ اگیا کی سمجھ آئی کہ نا. جیڑا شیشہ میں ٹالیے اندہ بیڈ بنا لو کی کر دے بالے بنوا لو تے واننو آگ باڑ کے استعمال کر لو. پٹھی چال نہ چلو بلو جی اوس گوٹھتے جڑا ہو گیا ہے اندہ جے بیڈ بندہ ہے تے اندہ کیوں نہیں بندہ. ہون ہو گیا وانے تو اندہ کیویں بیڈ بنانا ہے ظالمہ. ہر بچے دیاں اپنیاں صلاحیتاں الگ الگ ہوندیاں. قدرت ہر شے وچ الگ الگ چیزاں رکھے ہیں. یہ قدرت اپنا نظام چلانا ہے ان پتہ ہے کہ کدے وچ کی خوبی رکھنی. سو پہلی چیز ہے کہ ابا یہ پرکھے میرے گھر کی ہو گیا ہے. جو ہو گیا ہے وہ بنانے دی کوشش کرو گے چھیتی بھی بنے گا تے چنگا بھی بنے گا. تو اڈی ایڈی محنت بھی نہیں لگے گی بن جائے گا. پہچان کرنی نہیں بس آکھنا ہے میرے کھیت جتنے بھی اگن میں انہاں دا بیڈ ہی بنا. ٹھیک ہے جناب بڑھا لو. وہ بڑا سی وینیا خراب ہو جاندے انہاں دا کچھ بھی نہیں بنتا. تو استاد جڈا کامل بھی ہوئے وہ پہلے ایک صلاحیت ہوئے تے تاں کچھ استاد بھی بنا سکتا ہے. قاری صاحب مدرسہ بنایا ہے میں نے سلمان پہ دستا سی تو اپنے بچیاں نہ کوڑ بھی بھیجا کرو تاکہ قرآن پاک انہوں نے پڑھان. تو کچھ ٹالی بھی مدرسے ہیں دے آویا کرو. وڑاں دیاں ٹرالیاں بھر کے ساٹھے ہوں دیو تیان دیو بڑے نامی بیٹھ ہے. قاری صاحب ہے میں کہ نہیں سارا وان ٹرالیاں پا کے تیان دینے انہوں مدرسے ہیں سب. انہوں سی نا کدی نہیں اسی انہیں دے جاؤ جو بن گیا. اساں تے نہ مڑ بھی نہیں کرتے تھے دے جاؤ. تو خالق دی کچھ وانڈ ایسی ہے بندے تے سان وانی دے ہوندن پر کوئی نہ کوئی وچ ٹالی دا بوٹا آ جاندہ ہے تو وہ مڑ ساڑا بھی کام ہوندن چلے آ رہا ہے. وہ 100,000 ایچو ایک وچو وال نکل پوندہ ہے ساڑی درس دی بھی قیمت پوری ہو گئی. ایک صحیح نکل پیا ہے. تو دوستو رضیدو اپنے بچیاں قرآن پڑھایا کرو. اپنی بیویاں نال اس نے سلوک کیتا کرو. حلال دی روٹی کھایا کرو. حلال دی تجارت کیتا کرو اور کھری تجارت کیتا کرو. کھرا تاجر مجاہد. حضور تو کسے پوچھیا یا رسول اللہ جیڑا بندہ تجارت کرتا ہے وہ افضل ہے یا جیڑا نفل پڑھتا ہے وہ افضل ہے.
حضور نے فرمایا جڑا تجارت کردا ہے وہ افضل ہے۔ حضور و نفل پڑھدا ہے، مسجد وچ بیٹھا ہے، کپڑے پاک، ہر شے اتنا۔ حضور نے فرمایا جڑا نفل پہ پڑھدا ہے شیطان ان چھڑ دیتا ہے، تے جڑا تجارت کردا ہے جس ویلے وزن کرن لگدا ہے شیطان انہاں دا تھوڑی جی ڈنڈی مار، تو وہ آندا ہے ظالماں پراں ہو جا، میں انصاف کرنا۔ وہ مجاہد ہے۔ ایمانداری نال تجارت کرو، رسول اللہ دے طریقے نال تجارت کرو، نماز پڑھیا کرو، حلال دی روٹی کھایا کرو، اللہ تواڈے تے میرے تے راضی ہوئے۔ اور انہاں سنگیاں دی والدہ واسطے اور اپنے ساریاں دے ماں باپ واسطے دعا کرنی، سارے ایک مرتبہ لمحہ شریف 3 مرتبہ کھول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اس محفل پاک نو مقبول تے منظور فرما۔ جنہ بیلیاں نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے، عاجی شفقت صاحب اور ملک صاحب، انہاں ساریاں دے میرے مولا کریم گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ برکت فرما۔ میرے مولا انہاں دے والد والدہ یا جو بھی انہاں دے گھر وچ فوت ہوئے نے، والدہ محترمہ الہی انہاں جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا اللہ سی جڑے زندہ سن بھی جنت دے، جڑے فوت ہو گئے انہوں نے بھی جنت دے۔ میرے مولا اپنے محبوب دا صدقہ ساڑھے ساریاں دے ماں باپ نو جنت دے، انہاں دے گھر اچ کاروبار اچ رزق اچ مال جان برکت فرما، دین اور دنیا دیاں بہتریاں عطا کر۔ میرے مالک سن نمازی بنا تے نیک بنا، بریاں کماں تو بچن والا بنا، چنگیاں بندیاں دی صحبت اچ بان دی توفیق دے، بریاں صحبتاں تو بچن دی توفیق دے۔ یا اللہ اپنے محبوب دا سچا تے سچا امتی بنا، کردار والا مسلمان بنن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے محبوب دا صدقہ اس پنڈ تے، اس بستی تے، اس علاقے تے، انہاں دے گھر تے اپنی رحمتہ نازل کر، انہاں دے رزق حلال اچ برکت فرما۔ ملک منصور علی صاحب، ملک شفقت صاحب اور بھی جڑے انہاں دے ساتھی نے، اللہ سنیا انہاں خیر اور برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب بیٹھے رہا جائے بھائی وجہ